بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جتنا سبق مجھے پڑھانا ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اس میں صرف دو چار اہم باتیں ہیں، باقی سب آیت کریمہ کے الفاظ وغیرہ ہی سے متعلق توضیح اور تشریح ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فی مسئلۃ عصمت الانبیاء علیہم السلام وان الکافر لا یصلح للامام۔ اس میں فلیح رحمہ دو مسئلے ذکر فرمائیں گے، ایک تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کافر امامت کا اہل ہے یا نہیں۔ عصمت کا معنی لغت میں آتا ہے بچانا، عصم یعصم عصمتن، بچانا، واللہ یعصمک عن الناس، قرآن نے فرمایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، رب نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا۔ تو عصمت کا معنی کیا آتا ہے؟ بچانا لغت میں۔ اصطلاح شرع میں عصمت اس کیفیت اور ملکہ کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مادہ عصیان ہوتے ہوئے اس ذات کا جس کے اندر وہ ملکہ رکھا گیا ہے گناہ کرنا شرعاً محال ہو جائے، عصمت کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے عصمت کے بارے میں کہا کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے عصمت ثابت ہے اس میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوتا ہے، مادہ وہ اس سے خالی ہوتا ہے، یہی مطلب ہے اس کے معصوم ہونے کا۔ حالانکہ یہ توضیح و تشریح درست نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہونا یہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ اعظام کا وصف جمیل ہے، وصف مدح ہے ان کا، اور مدح اسی صورت میں ہو سکتے کہ جب انسان کے اندر وہ کرنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود اس سے نہ ہو، ہے نا؟ جیسے کہ نابینا ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بینا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کمال ہے کہ دیکھنے کی طاقت رکھی گئی ہے مگر اس کے باوجود وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کمال ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ جس کے لیے عصمت ثابت ہے اس میں مادہ عصیان نافرمانی کا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ عصمت کی جو عظیم شان اور اس کی عظیم جو فضیلت ہے ان کے قول سے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے جمہور متکلمین اور فقہا کا موقف یہی ہے کہ جن جن کے لیے عصمت ثابت ہے، صرف دو ہی ذوات کے لیے ثابت ہے، ملائکہ کے لیے اور فرشتوں کے لیے، ان کے سوا اہل سنت کے نزدیک کسی کے لیے عصمت ثابت نہیں، کوئی معصوم نہیں ہے۔ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، تو ان میں مادہ عصیان ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ان سے گناہ کا صدور محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں بچانے کا، محفوظ رکھنے کا یہ وعدہ کیا ہے، تو وعدہ الہی کی وجہ سے ان سے گناہوں کا صدور محال ہے۔ یہ میں نے اجمالی گفتگو کر دی، مصنف اس پر تفصیل کریں۔ دوسرا مسئلہ کہ کافر امامت کا اہل نہیں ہے۔ بیٹا امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے نماز کی امامت اور ایک ہے وہ امامت جس کو ہم سلطنت اور خلافت کہتے ہیں۔ نماز کی امامت کے لیے بھی امام کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور اسلامی خلافت و سلطنت کے لیے بھی امام کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ کافر کسی بھی طرح کی امامت کا اہل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت کریمہ سے مصنف علیہ رحمہ تفصیلاً ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ فی مسئلۃ عصمت الانبیاء علیہ السلام وان الکافر لا یصلح للامام، یہ بیان ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں کہ کافر امامت کا اہل نہیں ہے۔
اس سلسلے میں کیا ہے؟ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، قال رب نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا۔ قال عرض کی ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال احد الظالمین فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ مصنف اس آیت کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں معنی الآیت، آیت کا مطلب یہ ہے اذکر یا محمد وقتاً، کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بے کلماتن چند باتوں سے۔ بیٹا میں چاہوں تو یہی تفسیر کر دوں یا میں آیت پڑھ کر عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتا جاؤں، کیونکہ الفاظ ہی کی توضیح تشریح ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبارت کا میں ترجمہ سلیس کر دوں گا، تب بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت کا مطلب یہ کہ اے محمد عربی یاد کرو وقت جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں سے۔ چند باتوں سے آزمایا مطلب بِأَنْ أَمَرَهُ بِعِدَّةٍ مِّنْهَا، یعنی انہیں کچھ باتوں کیا۔ فَأَتَمَّ إِبْرَاهِيمُ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ تو ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دی۔ کیسے پوری کر دی؟ بِأَنْ عَمِلَ بِهَا، وہیں طور کہ انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ جب عمل کر لیا تو اب قال رب یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی نا، تو اللہ پاک نے ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ تو قال رب نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم انی جائلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی اے وجعل من بعض ذریتی او کلیہا ایضا اماما، یعنی من جو ہے نا، من بیٹا اگر من کو ہم تبعیض کے لیے مانیں تو ذریت سے مراد بعض ذریت ہوگی کہ میری بعض ذریت کو بھی امام بنا دینا، اور اگر من کو زائدہ مان لیں تو مراد کل ذریت ہوگی، یعنی میری جتنی بھی ذریت اولاد ہو سب کو امام بنانا، پیشوا بنانا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے عرض کی ومن ذریتی اے وجعل من بعض ذریتی اور کلیہ ایضا اماما، یعنی میری بعض اولاد کو یا سب اولاد کو بھی امام اور پیشوا بنانا۔ قال الرب فی جوابی، اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا لا ینالو احد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے، میرے جو مناسب ہیں وہ ظالموں کو نہیں پہنچتے ہیں، یعنی لا نجعل اماما من کان فی ذریتک ظالما واجعل من سواہ اماما، یعنی تمہاری ذریت میں جو ظالم ہے اس کو ہم امام نہیں بنائیں گے، واجعل من سواہ امام، اور میں اسے امام بناؤں گا جو اس کے سوا ہو، یعنی جو ظالم نہ ہو بنائیں گے۔ ھذا ہوا مضمون الآیت، یہی اس آیت کا مضمون اور مفہوم ہے۔ اب رہا یہ کہ اس میں فرمایا کہ رب نے ابراہیم کو آزمایا، یعنی ابتلا میں ڈالا۔ ابتلا کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ابتلا سے مراد یہاں تکلیف ہے، مکلف بنانا، یعنی اللہ پاک نے ان کو اپنے اوامر اور نہیں کا جو مشقت برے تھے ان کا پابند اور مکلف بنایا۔ ابتلا یہاں خالی اختبار کے معنی میں نہیں ہے، اختبار اور صرف امتحان لینے کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ محض جو اختبار اور محض جو امتحان ہے یہ وہ لیتا ہے جو انجام سے خبردار نہ ہو، کسی کی صلاحیتوں سے واقف نہ ہو، اس کی صلاحیتیں جاننے کے لیے جو اختبار امتحان لیتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی صلاحیتوں سے بے خبر ہو، کسی کے انجام سے نہ آشنا ہو، وہ ہر چیز کی صلاحیتوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر ایک کے انجام کو وہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں ابتلا محض اختبار یا امتحان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ابتلا مکلف بنانے کے معنی میں ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے کچھ اوامر اور نہیں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا، ان کا پابند بنایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور ابراہیم سب کو ادا کر دیا۔
جب ادا کر دیا تو اللہ پاک نے ان پر انعام اور اکرام فرمایا، کہا ابراہیم لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے رحیم، اتنے اولاد پر مہربان، منصب باپ کو مل رہا ہے تو اپنی اولاد کو نہیں بھول رہے، کہا کہ میرے رب مجھے تو مل گیا، دے گا تو میری اولاد کو بھی بنا دینا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کی بارگاہ کا جو ضابطہ تھا وہ ضابطہ سمجھا کہ اے ابراہیم ہمارے مناسب ہر ایک کو نہیں ملتے ہیں، جو تمہاری اولاد میں امام بننے کے لائق ہوگا اس کو ہم امام بنائیں گے، اس کو پیشوائی دیں گے، اور جو ظالم ہوں اپنے نفس پر یا دوسروں پر، ان کو یہ مناصب، یہ عہدے نہیں ملیں گے۔ والابتلاء هو التکلیف بالامور الشاقة من الاوامر والنہی لا الاختبار، اور ابتلا سے مراد یہاں امور شاقہ کا مکلف بنانا ہے، اوامر اور نہیں میں سے۔ لل اختبار محض امتحان اور پرکھنا مراد نہیں، لأن ذلك انما يكون بالنسبة الى من يجهل العواقب، اس لیے کہ محض پرخ اور امتحان یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوتا ہے جو انجام سے بے خبر ہو، انجام سے ناشنا ہو۔ واللہ تعالی منزہ عن ذلك، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اب یہاں لفظی تشریح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَرَبُّهُ فَاعِلُ ابتلا، اس میں نا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ربہ جو رفع کے ساتھ ہے یہ ابتلا کا فاعل ہے، اور اس میں ربہ میں جو ضمیر ہے ہا وہ راجع ہے جو پیچھے لفظ ابراہیم ہے اس کی طرف۔ اتم اتم ہن، اتم باب افعال سے، ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، یہ بھی ابراہیم کی طرف راجع ہے کہ ابراہیم نے پورا کر دیا ان کو۔ اور بیٹا اس میں ایک قرأت اور پڑھی گئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، ابراہیم کے رفع اور رب کے نصب کے ساتھ۔ جب یہ قرأت پڑھیں گے تو یہاں ابتلا تکلیف کے معنی میں نہیں ہوگا، مکلف بنانے کے معنی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم اپنے رب کو معاذ اللہ کسی چیز کا پابند بنا دے، ہے نا۔ تو جنہوں نے ابراہیم کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اور رب کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے، انہوں نے ابتلا کو تکلیف کے معنی نہیں لیا ہے بلکہ دعا کے معنی میں لیا ہے، اور ترجمہ یہ کیا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی، تو یہاں تو اتنا معنی صحیح ہوگا، پھر اتمہ ہنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنے رب سے دعا کی بکلمات، ان چند کلمات کے ذریعے، تو اتمہ ہنہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے اتمہ ہنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ رب نے ان کلمات کو پورا کر دیا، یعنی ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو اس تقدیر پر اتمہ کا میں جو ضمیر ہوگی فاعل، وہ رب کی طرف راجع ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّهُ فاعل ابتلا، رب جو ہے ربہ یہ ابتلا کا فاعل ہے، ابتلا۔ والضمیر راجع الی ابراہیم، اور جو ضمیر ہے ربہ میں جو ضمیر ہے وہ راجع ابراہیم کی طرف۔ کما ان المستقن فی اتمہ ہنہ کذالک، جیسے کہ وہ ضمیر جو اتمہ ہنہ میں پوشیدہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ بھی ابراہیم کی طرف راجع ہے۔ وقرئ ابراہیم بالعکس، اور ابراہیم کو برعکس پڑھا گیا ہے، یعنی ابراہیم کے رفع اور رب کے نصب کے ساتھ۔ فالابتلاء هو الدعاء، تو یہاں ابتلا دعا کے معنی میں ہے۔ والمستقن فی اتمہ ہنہ، اور اتمہ ہنہ میں جو ضمیر مستتر پوشیدہ ہے اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہہ لو۔ وہ اتمام ہو، اور ان کلمات کو پورا کرنے سے مراد اعطا ہو، اللہ پاک کا ان کو عطا کرنا ہے۔ وہ اتمام ہو اعطا ہو، اور اس کا پورا کرنا وہ اس کا عطا کرنا ہے۔ والامام اسم لمن یؤتم به، اور امام اس شخص کو کہتے ہیں یؤتم به جس کی اقتدا کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ امام ہے، مجھے امام کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ سکتے ہیں من یؤتم به، امام وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ وامامۃ ابراہیم علیہ السلام عامۃ مؤبدہ، کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو رب
بنایا تو وہ خالی اپنے زمانے تک امام نہیں تھے، بلکہ ان کی امامت سب کے لیے تھی اور ہمیشہ کے لیے تھی، کیونکہ ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام وہ سب انہی کی نسل میں آئے اور سب انہی کے اتباع کے معمور اور پابند تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی سب کے لیے ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ہوئی، جب تک دنیا میں لوگ ہیں تب تک ان کی پیشوائی، باقی قیامت میں تو پیشوا ہے ہی، ہے نا۔ وہ امامت ابراہیم علیہ السلام امامت عامت معبدہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی عام اور ہمیشگی کی ہے، اذ لم یبعث نبی بعدہ، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، الا کان من ذریتی، مگر یہ کہ وہ ان کی ہی اولاد میں سے تھے، معمورم باتباعہ، اور ان کی پیروی کے معمور تھے۔ ہکذا قالو، اسی طرح فقہا نے کہا۔ اب بیٹا جو تھا کہ رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا، وہ باتیں کیا تھیں؟ تو مفسر نے فرمایا کہ وہ اصل میں خالی باتیں نہیں تھیں، وہ احکام تھے، اور وہ 10 احکام تھے، جن میں سے 5 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے تھا اور 5 کا تعلق باقی حصے بدن سے تھا۔ سر سے جن چیزوں کا تعلق تھا ان میں پہلی چیز تھی سر کا منڈانا یا سر کے بال کٹانا، ایک کرنا ہے، منڈاؤ یا اس کے بال کٹاؤ۔ دوسرا مونچھوں کا پست کرنا، تیسرا کلی کرنا، چوتھا ناک میں پانی چڑھا کر اسے سنکنا، اور 5واں مسواک کرنا۔ یہ پانچوں حکم سر سے متعلق ہے، کیونکہ سر میں یہ سب کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ اور 5 باقی حصے بدن سے متعلق، ان میں سے پہلا کیا؟ بغل کے بال اکھاڑنا، دوسرا ناخون تراشنا کاٹنا، تیسرا منہ زیر ناف صاف کرنا، چوتھا پانی سے استنجا کرنا، اور 5 اتنا کرنا۔ یہ 10 احکام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور یہ 10 ان پر فرض تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بطور فرض کرتے تھے، ہمارے لیے فرضیت نہیں ہے، سنت ہے نا۔ اور یہ سب سنت نہیں ہے، ان میں بھی فرق ہے۔ مثلا مردوں کے لیے سنت ہے کہ چاہے تو اپنے بال مڈا لیں یا اپنے بال کٹا لیں، ان کے لیے اختیار ہے، اس میں مڈائیں گے یہ بھی صحیح ہے، کٹائیں گے یہ بھی صحیح ہے۔ عورتوں کے لیے نہ سر مڈانا جائز ہے نہ بال جائز ہے، سوائے حج اور عمرہ کے موقع پر، اس میں صرف احرام سے باہر آنے کے لیے وہ اپنے تھوڑے سے بال 1 انگل وغیرہ کٹوا دیں گی، ٹھیک ہے۔ سر مڈانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، عام حالات میں بال کٹانا بھی جائز نہیں۔ ہاں جو بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اگر بال مڈا دیے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ بال مڈانے سے ان کے بال مزید گھنے آئیں گے، اچھے آئیں گے، جو عورت کی زینت اور ان کی خوبصورتی ہے، بالوں کا کثیر ہونا اور لمبا ہونا۔ چھوٹی بچیوں کے سر منڈانے میں حرج نہیں ہے، لیکن بالغ سمجھدار لڑکی کا سر منڈانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر ضرورت داعی ہو تو منڈایا جا سکتا ہے، مثلا کوئی دیوانی عورت ہے، پاگل، اس کے سر میں جو پڑ گئے بہت زیادہ، دوا لگواتی نہیں ہے، کیونکہ دیوانہ تو دیوانہ ہے اور پریشان رہتی ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بال مونڈ دیے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں مقصد اس کو اذیت سے بچانا ہے، جیسے کہ اس کی تصریح اعلی حضرت امام اہل سنت نے کی ہے۔ باقی عورت کے بال مونڈانا یا کٹانا عام حالات میں وہ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مونچھوں کا کاٹنا یہ سنت ہے اوپر والے ہونٹ تک، یعنی اوپر والا ہونٹ بالوں سے ڈھکے نہ، وہ کھلا رہے، اتنے پست رکھنا، یہ سنت ہے۔ اور اتنی بڑھ جائے کہ اوپر کا ہونٹ چھپ جائے بالوں سے، یہ ناجائز ہے نا۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، یہ سب کے لیے سنت ہے وضو میں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ سے سوال ہوا کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ان کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ مسواک فرماتی تھیں۔ جو بغل کے بال ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں ان کو اکھاڑا جائے، یہ سنت ہے، اور کاٹ لینا یا ان کو کسی ریزر سے صاف کر لینا یہ جائز ہے۔ اب ہم لوگوں کے جسم تو اس لائق ہے نہیں کہ ہم ان کو اکھاڑیں، کیونکہ اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو پائے گی، اور پھر جسم نازک ہے، جہاں سے بال نکلے گا وہاں امید ہے کہ پھوڑے وغیرہ نکل آئیں۔ جن کے جسم بہت مضبوط ہوا کرتے تھے ان پر کوئی ضرر چیز نہیں دیتی تھی بالوں وغیرہ کو اکھاڑنا۔ تو حالانکہ اصل سنت وہی ہے کہ بال اکھاڑے جائیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ تب ہے جب انسان کے بدن کو ضرر نہ دے، اور اگر ضرر دے رہے ہیں تو پھر انسان اس کو ریزر سے صاف کر لے یا کسی چیز سے کاٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر ضرر نہیں بھی دے رہا تب بھی وہ کاٹ لے، ریزر سے صاف کر لے، تو بھی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سنن زوائد سے ہے، سنت موقدہ نہیں ہے اکھاڑنا۔ سنت زائدہ ہے، کرے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ منہ زیر ناف میں حلق کرنا یعنی ان کو صاف کرنا، مڑانا، یہ سنت ہے، اور ان کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، یعنی 40 دن کے بعد ان کو قائم رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور اس سے نماز میں بھی کراہت آتی ہے۔ ناخنوں میں کاٹنا سنت ہے کہ ان کو تراشا جائے، ٹھیک ہے۔ ناخون کسی بھی دن کاٹ لیے جائیں، لیکن جمعہ کے دن ہو تو زیادہ مستحب ہے۔ پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے تب تک جب تک کہ نجاست مخرج پر 1 درہم سے زیادہ نہ 1 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو پانی سے دھونا واجب ہے، اب سنت نہیں رہے گا، پانی سے دھونا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ختنہ کرنا یہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے نا، اور تمام مسلمانوں میں جاری بھی ہے، سنت متوارثہ ہے، اتنی جاری ہے کہ ہمارے یہاں تو اسی کو مسلمانی کہتے ہیں، کہ بچے کی مسلمانی ہے، یعنی اس کا نام ہی مسلمانی رکھ دیا گیا۔ تو یہ سنت موقع ہے مردوں کے لیے۔ اب کتنی عمر میں ہونا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ختنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 12 سال ہے، کیونکہ 12 سال وہ عمر ہے لڑکا کم سے کم بالغ ہو سکتا ہے۔ تو بالغ ہونے کی جو ابتدائی امکانی عمر ہے وہ 12 سال ہے لڑکے کے، تو 12 سال تک یہ ختنہ کی مدت ہے۔ کہ جب بالغ ہو جائے گا تو سطر فرض ہوگا اس پر، اب بلا ضرورت اس کا کھولنا جائز نہیں ہے، پھر آگے کی دشواریاں پیش آئیں گی، تو بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اسلام لایا بالغ ہونے کی حالت میں، اب ختنہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی صورت یہ بیان کی کہ اگر وہ خود ختنہ کر سکتا ہے تو اور خود نہیں کر سکتا تو ہمارے فقہا نے فرمایا جس عورت سے شادی کی اگر وہ کر سکتی ہے تو اس سے کروا لے۔ پہلے باندیوں کا دور تھا تو فرمایا کوئی باندی کر سکتی ہے تو اس سے کروا لے، اور اگر یہ کوئی بھی صورت نہ ہو اور ختنہ دینا خطرہ نہ کرنا بیماری وغیرہ کا سبب نہیں بننا ہے تو پھر اس کو ترک کر دے، ہے نا۔ اور اگر انفیکشن اور بیماری ہو جائے گی اس سے یا ہو رہی ہے تو پھر بس ضرورت بقدر حاجت جتنے سطر سے کام کھولنے سے کام چل جائے اتنا کھول کر وہ اپنا ختنہ کروا لے۔ باقی عورتوں میں فرماتے والمرأة لا باس بہا، عورتوں کا ختنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عرب میں تھا اور آج پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ عورتوں کا ختنہ جائز ہے، سنت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ یہ ایک معیوب چیز ہے اور نہ مسلمانوں ہمارے یہاں کے رائج ہے، تو اسے نہ کیا جائے کہ بلا وجہ یہ تضحیک اور مذاق کا سبب بنے گا، اور لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب جانیں گے، عیب کا سبب سمجھیں گے۔ دیکھیے فقضا قالو، اسی طرح فقہاء اکرام نے فرمایا وقت تکلموا فی بیان معنی الکلمہ،
اور فوقہا نے کلام کیا ہے ان کلمات کے معنی کے بیان میں، یا مفسرین نے کلام کیا ہے، محدثین نے کلام کیا ہے۔ فقال اکثرہم، تو اکثر مفسرین اور محدثین نے فرمایا، ان تلک الکلماتی عشرۃ، کہ وہ 10 باتیں تھیں، خمسۃ منہا فی الراس، ان میں سے 5 سر سے متعلق تھی، وہی حلق الراسی او قصہ وقص الشارب والمزمزۃ والاستنشاق والسباق، جو کہ یہ سر کا مونڈنا یا سر کے بالوں کا کاٹنا، مونچھوں کا پست کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور مسواک کرنا۔ وخمسۃ منہا فی البدن، اور 5 وہ جن کا تعلق بدن سے ہے، باقی بدن سے، وہی نطف الابطین وقلم الاظافیر وحلق العانۃ والاستنجاء بالماء والختنہ، جو کہ یہ ہے بغلوں کے بالوں کا اکھاڑنا، ناخونوں کا تراشنا، منہ زیر ناف کا تراشنا، پانی سے استنجا کرنا اور ختنہ کرانا۔ حاذی العشرۃ کانت فرضاً علی ابراہیم علیہ السلام، یہ 10 باتیں فرض تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہی سنت لنا، اور یہ ہمارے لیے اب سنت ہے۔ نص بہ الامام الزاہد فی تفسیرہ، اس کی صراحت امام زاہد نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ فحلق الراسی وقصرہ مسنون للرجال علی سبیل التخیر، قصہ ہے بیٹا، قصرہ نہیں ہے۔ تو سر کا مونڈنا اور اس کے بالوں کا کاٹنا یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اختیار کے طریقے پر، چاہے تو لیں یا بال کٹا لیں۔ والمرأۃ لا یجوز لها، اور عورت کے لیے ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں، نہ بال کٹانا نہ سر منڈانا۔ الا القصر فی ایام الحج خاصہ، سوائے خاص ایام حج میں چند بال کٹانے کے، یعنی حج اور عمرے میں احرام سے باہر آنے کے لیے وہ چند بال کٹا لے گی۔ وقص الشارب مسنون علی محاذات الشفاۃ العلیٰ، اور مونچھوں کا کاٹنا سنت ہے اوپر والے ہونٹ کے برابر تک۔ وفی ترکی فوق ذالک باس شدید، اور اس سے زیادہ اوپر چھوڑ دینا میں سخت حرج ہے، یعنی اتنے بال چھوڑ دیے کہ وہ اوپر والے ہونٹ کو چھپا لیں، یہ مکروہ ہے شدید۔ والمزمزۃ والاستنشاق والسباق مسنون للکل فی کل وضوء، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور مسواک کرنا سب کے لیے سنت ہے ہر ایک وضو میں۔ والمسنون فی الابط النطف، اور بغل کے بالوں میں سنت یہ ہے کہ انہیں اکھاڑا جائے۔ وفی العانۃ الحلق، اور منہ زیر ناک میں سنت یہ ہے کہ انہیں مونڈا جائے۔ ویکرہ ذلک بعد 40 یوما، اور 40 دنوں کے بعد تک ان کو باقی رکھنا یہ مکروہ ہے۔ وفی الاظافیر القلم، اور ناخونوں میں سنت ہے تراشنا۔ ویستحب فی الجمعۃ او فی ای یوم من الاسبوع، مستحب ناخونوں کا تراشنا جمعے کے دن ہے یا وہ ہفتے کے کسی بھی دن میں تراش لیے جائیں۔ والاستنجاء بالماء سنت، پانی سے استنجا کرنا سنت ہے۔ اذا لم يتجاوز نجس المخرج قدر الدرہم، اور پانی سے استنجا کرنا سنت ہے جبکہ نجاست مخرج پر قدر درہم سے متجاوز نہ ہو، یعنی 1 درہم سے زیادہ نہ لگی ہو۔ وَإِذَا جَاوَزَهُ يَجِبُ ذَلِكَ، اور جب 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو پھر پانی سے دھونا واجب ہے۔ والختنۃ سنت مؤکدۃ للرجال، ختنہ یہ آدمیوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ وتوقف ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی مدتها، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی مدت میں توقف فرمایا ہے۔ وقیل اکثرها الى 12 سنۃ، اور کہا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 12 سال ہے، یعنی 12 سال کی عمر تک کرا لینا چاہیے۔ والمرأۃ لا باس بها، عورت کے لیے اس میں حرج نہیں ہے۔ وقد فسرت الکلمات بالمعانی الاخر ایضا ولا غرض منها، اور ان کلمات کی دوسرا اور مفہوم کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے، ولا غرض منها، جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یعنی ہمارا بنیادی مقصد ان سب چیزوں کا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد وہی 2 مسئلے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ اور یہ مسئلہ کہ کافر امامت کا اہل ہے یا نہیں۔